اجتہادی تب ہوتی ہے جب آپ کے سامنے دو رستے ہیں، یعنی ایک یہ رستہ ہے، ایک یہ رستہ ہے، ان دو رستوں میں سے اب آپ اپنے علم کے مطابق کسی ایک کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ اس رستے کے انتہا تک پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یا آپ کے بعد والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی پر تھا، رستہ یہ صحیح تھا، تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ اس کی خطا اجتہادی تھی۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس رستہ ہی صرف ایک ہے، ایک بندے کے پاس ایک ہی رستہ ہے تو وہ اس پہ چل کے خطا پر کیسے ہو سکتا ہے؟ خطا پر تو تب ہوگا جب اس کے پاس دو رستے ہوں، اس میں سے ایک کا چناؤ کرے اور وہ اس میں غلطی پر پہنچا ہو۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک ہی رستہ تھا اور وہ قرآن کی دلیل تھی، اور اسی دلیل کے تحت وہ وراثت میں سے حصہ لینے آئی۔ اب جب وہ حصہ لینے آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جو قرآن کا ایک عام حکم تھا، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی اور اس کو خاص کر دیا، اور انبیاء کو اس میں سے انبیاء کی وراثت کو مستثنا کر دیا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ اس طرح تقسیم نہیں ہوتی۔ اب سیدہ وہاں سے چلی گئی۔ اب دیکھیں خطائے اجتہادی کا حکم ہم تب لگائیں گے کہ اب اگر سجدہ آتی ہے جی، سجدہ وہاں سے چلی گئی، اب وہ سوچ و بچار کرتی کہ ایک طرف قرآن کی دلیل ہے، ایک طرف پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قرآن کی دلیل میرے نزدیک قوی ہے، لہٰذا میں دوبارہ جاتی ہوں تقاضا کرنے کے لیے۔ اب ان کے پاس دو رستے ہیں، ایک قرآن کا اور ایک حدیث کا، اور اب اگر وہ آتی اور آ کے دوبارہ تقاضا کرتی تو اب انہوں نے دو رستوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ اگر وہ کرتی تو اب اگر وہ خطا پر ہوتی تو خطا اجتہادی کا ان کی طرف نسبت ہوتی، اگر وہ حق کو پہنچ جاتی تو وہ نسبت نہ ہوتی۔ لہذا جو وہ پہلی بار گئی تھی اس وقت ان کے پاس ایک ہی رستہ تھا اور وہ قرآن کی دلیل تھی، اسی دلیل کے تحت وہ گئیں، تو اس وجہ سے ان کی طرف خطا کی نسبت نہیں کر سکتے ہم، وہ اسی صورت میں کریں گے جب ان کے پاس دو رستے ہوتے اور وہ ایک کا چناؤ کرتے ہیں۔ لہذا اس مخصوص معاملے میں نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے اور نہ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ